بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ظاہر ہوا، ایک ایسا واقعہ جس نے مکہ میں آگ لگا دی۔ اور یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں اسلام کے دوسرے خلیفہ ہوئے اور جو اسلام کے ابتدائی زمانے میں شدید ترین دشمنوں میں سے تھے، ایک دن بیٹھے بیٹھے ان کے دل میں خیال آیا کہ اس وقت تک اسلام کے مٹانے کے لیے بہت کچھ کوششیں کی گئی مگر کامیابی نہیں ہوئی، کیوں نہ اسلام کے بانی کو ہی قتل کر دیا جائے اور اس فتنہ کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے۔ یہ خیال آتے ہی انہوں نے تلوار اٹھائی اور گھر سے نکلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں چل کھڑے ہوئے۔ راستے میں ان کی اپنے کسی دوست سے ملاقات ہوئی اور اس حالت میں دیکھ کر کچھ حیران ہوا اور آپ سے اس نے سوال کیا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے کہا میں محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کیا تم محمد کو قتل کرنے کے بعد محمد کے قبیلے سے محفوظ رہ سکو گے؟ اور ذرا اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے۔ یہ خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر بجلی کی طرح گزری۔ انہوں نے سوچا میں اسلام کا بدترین دشمن ہوں، میں جو محمد کو مارنے کے لیے جا رہا ہوں، میری بہن اور میرا ہی بہنوں اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پہلے مجھے اپنے بہن اور اپنی بہنوں سے نپٹنا چاہیے۔ یہ سوچتے وہ اپنی بہن کے گھر کی طرف چلے۔ جب دروازہ پر پہنچے تو انہیں اندر سے کلام کو پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی، یعنی وہ لوگ قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔ یہ پڑھنے والے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی بہن اور ان کے بہنوں کو قرآن شریف سکھلا رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے پاؤں کی آہٹ سن کر خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کسی کونے میں چھپ گئے اور ان کی بہن جن کا نام فاطمہ تھا قرآن شریف کے وہ اوراق جو اس وقت پڑھے جا رہے تھے چھپا دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرہ میں داخل ہوئے تو غصے سے پوچھا میں نے سنا ہے کہ تم اپنے دین سے پھر گئے ہو، اور یہ کہہ کر اپنے بہنوں پر جو ان کے چچا زاد بھائی بھی تھے حملہ آور ہوئے۔ فاطمہ نے جب دیکھا کہ ان کے بھائی عمر ان کے خاوند پر حملہ کرنے لگے تو وہ دوڑ کر اپنے خاوند کے آگے کھڑی ہو گئی۔ عمر ہاتھ اٹھا چکے تھے، ان کا ہاتھ زور سے ان کی بہنوں کے منہ کی طرف آ رہا تھا اور اب وہ اس ہاتھ کو روکنا ان کی طاقت سے باہر تھا، مگر اب ان کے ہاتھ کے سامنے ان کے بہنوں کے چہرے کے بجائے ان کی بہن کا چہرہ تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ زور سے فاطمہ کے چہرے پر گرا اور فاطمہ کے ناک سے خون کے تراڑے بہنے لگے۔ فاطمہ نے مار تو کھا لی مگر دلیری سے کہا عمر یہ بات سچ ہے کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اور یاد رکھو کہ ہم اس دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر لیں۔ عمر ایک بہادر آدمی تھے، ظلم نے ان کی بہادری کو مٹا نہیں دیا تھا۔ ایک عورت اور پھر اپنی بہن کو اپنے ہی ہاتھ سے زخمی دیکھا تو شرمندگی اور ندامت سے گھڑوں پانی پڑ گیا۔ بہن کے چہرے سے خون بہ رہا تھا اور عمر کے دل سے اب ان کا غصہ دور ہو چکا تھا۔ اپنی بہن سے معافی مانگنے کی خواہش زور پکڑ رہی تھی اور تو کوئی بہانہ نہ سوجھا۔ بہن سے بولے اچھا لاؤ مجھے وہ کلام تو سناؤ جو تم لوگ ابھی پڑھ رہے تھے۔ فاطمہ نے کہا میں نہیں دکھاؤں گی کیونکہ آپ ان اوراق کو ضائع کر دو گے۔ عمر نے کہا نہیں بہن میں ایسا نہیں کروں گا۔ فاطمہ نے کہا تم تو نجس ہو، پہلے غسل کرو پھر دکھاؤں گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ندامت کی شدت کی وجہ سے سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے، وہ غسل پر بھی راضی ہو گئے۔ جب غسل کر کے واپس آئے تو فاطمہ نے ان کے ہاتھ میں قرآن کریم کے وہ اوراق دے دیے۔ یہ قرآن کریم کے اوراق سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات تھی۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، یعنی یقیناً میں ہی اللہ ہوں اور کوئی معبود نہیں، صرف میں ہی معبود ہوں، بس اے مخاطب میری عبادت کر اور نماز پڑھ اور اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر میری عبادت قائم کر، رسمی عبادت نہیں بلکہ میری بزرگی کو دنیا میں قائم کرنے والی عبادت۔ یاد رکھ کہ اس کلام کو قائم کرنے والی گھڑی آ رہی ہے، میں اس کے ظاہر کرنے کا سامان پیدا کر رہا ہوں جن کا نتیجہ یہ ہوگا
کہ ہر ایک جان کو جیسے جیسے وہ کام کرتی ہے اس کے مطابق بدلہ مل جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت پر پہنچے تو بے اختیار ان کے منہ سے نکل گیا کہ یہ کیسا عجیب اور پاک کلام ہے۔ خباب نے یہ الفاظ سنے تو اس جگہ سے جہاں چھپے ہوئے تھے باہر نکل آئے اور کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے، مجھے خدا کی قسم میں نے کل ہی آپ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا تھا کہ یہ الہی عمر بن الخطاب یا عمر بن ہشام میں سے کسی ایک کو اسلام کی طرف ضرور ہدایت بخش۔ عمر کھڑے ہو گئے اور کہا مجھے بتاؤ کہ محمد کہاں ہے۔ جب آپ کو بتایا گیا کہ آپ دار ارقم میں رہتے ہیں تو آپ اسی طرح ننگی تلوار لیے ہوئے وہاں پہنچے اور دروازہ پر دستک دی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے دروازے کی دراڑوں میں سے دیکھا تو انہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لیے کھڑے ہوئے نظر آئے۔ وہ ڈرے کہ ایسا نہ ہو دروازہ کھول دے تو عمر اندر آ کر کوئی فساد کرے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا کیا، دروازہ کھول دو۔ عمر اسی طرح تلوار لیے اندر داخل ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور فرمایا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ عمر نے کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہونے آیا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اور آپ کے سب ساتھیوں نے بھی یہی الفاظ زور سے دہرائے، یہاں تک کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی اور تھوڑی ہی دیر میں یہ خبر مکہ میں آگ کی طرح پھیل گئی، اور عمر سے بھی وہی سختی کا برتاؤ ہونا شروع ہو گیا جو پہلے دوسرے صحابہ سے ہوتا تھا، مگر وہی عمر جو پہلے مارنے اور قتل کرنے میں مزہ اٹھایا کرتے تھے اب مار کھانے اور پیٹے جانے میں لذت حاصل کرنے لگے۔ چنانچہ خود عمر کا بیان ہے کہ ایمان لانے کے بعد میں مکہ کی گلیوں میں مارے ہی کھاتا رہتا تھا۔